بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ ہماری جماعت کے ابھرتے ہوئے خطیب محترم المقام برادر مکرم ابوبکر صدیق معاویہ حفظہ اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق، مسلک اعلی حدیث، مرکز البدررین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب الارباب ومسبب الاسباب غافر الذنب وقابل التوب۔ جا کے مجمع گرم ہو جائے میں نعرہ لگاواں گا، دوویں ہاتھ چک کے کہنا ہے ابو بکر ابو بکر، تے نا او لے گا جندے دل وچ ابو بکر وسدا ہے مصطفیٰ کا ہم سفر۔ وہابیوں کنجوسی نہ کریا کرو، مزہ نہیں آیا ذرا گج کے سینے دا زور لا کے، ہے مصطفیٰ دا ہم سفر۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، ڈیرہ غازی خان دے رہنے والوں مسلمانوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والوں، رب کائنات نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے قرآن کریم نازل فرمایا۔ اللہ کریم نے فرمایا اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ اللہ 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 میں قربان جاواں مسلمانوں، کون سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام کائنات نے فرمایا صحابیوں، اے دنیا تے رہن والے تمام لوگاں دے احسانات دے بدلے دے کے جا رہے ہوں، لیکن ابو بکر میں تیرے احسانات دا بدلہ نہیں دے سکدا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، رب کائنات تیرے احسانات دا بدلہ خود عطا کرنگے۔ اے ڈیرہ غازی خان مسلمانوں، آج ابو بکر صدیق دا نام لے کے تے گالیاں گڈیاں جاندیاں نے، آج ابو بکر نو معاذ اللہ زندگی کا کھیا جاندہ ہے۔ رب کائنات دی قسم ہے جندے دل اندر ابو بکر دا پیار کوئی نہیں، جندے دل اندر ابو بکر دی محبت کوئی نہیں، مسلمان نہیں جے ہو سکدا۔ ایکو حدیث سناواں تے اپنی بات مکمل کراؤں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نو بخار بڑا تیز ہے، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے دے اندر تشریف فرماؤ، آقا کائنات علیہ السلام دا صحابی آیا، حضرت ابو ہریرہ کے آندے نے سونیاں صحابہ صفاں بنا کے کھڑے ہوئے نے، میرے نبی علیہ السلام جی تہاڈا انتظار ہو رہے ہیں۔ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میرے کسے یار نو کہہ دے وہ میں محمد دے مصلی تے آ کے، میں نبی علیہ السلام دے مصلی تے آ کے نماز پڑھا دے۔ حضرت ابو ہریرہ بار آئے، اوے ڈیرہ غازی خان دے مسلمانوں، ہن ابو ہریرہ نو ہی پتہ ہے میرے نبی دے مصلی تے میرے نبی تو بعد اگر کوئی
کھڑا ہو سکدے تے انہوں ابو بکر صدیق کیا جاندے. حضرت ابو بکر موجود کوئی نہیں. حضرت ابو ہریرہ نے ویکھیا عمر دا گٹ پھڑیا, عمر نو مسلے تے کھڑا کیتا. اللہ 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 میں قربان جاواں لوگو, عمر دی آواز میرے نبی علیہ السلام دے کناں دے اندر آ پہنچی. ہن عمر دی شان تھوڑی نہیں, عمر دا مقام تھوڑا نہیں, عمر دی عزت تھوڑی نہیں. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کانا بعد نبی اللہ کانا عمر, اللہ میرے تو بعد کسے نو نبی بناندا تے عمر نو بناندا, پر حضرت محمد الرسول اللہ جا کے پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنے والو. میرے نبی علیہ السلام کولوں ٹریا نہیں جاندا, میرے نبی کولوں چلیا نہیں جاندا. میرے نبی علیہ السلام انج کر کے دیوار دی ٹیک لے کے مسجد دے دروازے دے قریب آئے. آقا کائنات فرماندے نے صحابیو اوے رک جاؤ, صحابیو رک جاؤ. اتنی دیر دے اندر سلام پھر گیا. حضرت عمر بھی آ گئے, میرے نبی علیہ السلام دے دوسرے صحابہ بھی آ گئے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساڈے ماں باپ قربان جاون, امام کائنات جی کی ہویا. حضرت رسول اللہ فرماندے نے صحابیو اوے میرا ابو بکر کتھے وے. حضرت ابو بکر بھی اتنی دیر دے اندر آ گئے. امام نے کائنات فرماندے نے ابو بکر کتھے گئے سو. حضرت ابو بکر بول کے آندے نے سونیاں میں مدینے چو ذرا باہر گیا ہویا ساؤں. حضرت رسول اللہ فرماندے نے اوے ڈیرہ غازی خان والے ذرا غور کر دے جانا. حضرت رسول اللہ نے فرمایا صحابیو اوے دوبارہ صفاں بنا لو, ابو بکر مصلی تے آ جاؤ, دوبارہ نماز پڑھا دیو. حضرت ابو بکر فرماندے نے سونیاں عمر نے نماز پڑھا دیتی, ابو بکر نے نماز پڑھ لی. اللہ 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 میں قربان جاواں ذرا غور کر دے جانا. ابو بکر نے نہ اللہ اللہ عمر نے نماز پڑھا دیتی, صحابہ نے نماز پڑھ لی. سونیاں ہن میں کیوں مصلی تے آ جاواں. آقا کائنات فرماندے نے ابو بکر جی میں امت نو سبق دینا چاہنا وا, جتھے ابو بکر موجود ہوئے اوے اوتھے عمر بھی مصلی تے جا سکدا. گج کے بولو تھے کوئی اور مسلے تے آ سکدا. پھر ابو بکر کو گالیاں دے کے, عمر پر بھونک کے, عثمان پر تبرہ کر کے, علی کو رب کا شریک بنا کے, امی عائشہ کے روبٹے کو تار تار کر کے, رب کے قرآن کی تحریف کر کے, نبی کی نبوت پر ڈاکہ ڈال کے, میرے مصطفیٰ علیہ السلام کے صحابہ پر بھونک کر, رب کی توحید پر کلہاڑے چلا کر, ڈیرہ غازی خان کے مسلمانوں ایمان کی گواہی دینا. اور کوئی بے ایمان مسلمان رہ سکتا؟ دایاں ہاتھ اٹھا کے مسلمان بولے گا ابو بکر کو گالیاں دینے والا مسلمان ہو سکتا؟ ارے ابو بکر کون ہے؟ میرے نبی کے بچپن کا ساتھی ابو بکر ہے, آقا کے لڑکپن کا ساتھی ابو بکر ہے, نبی کی جوانی کا ساتھی ابو بکر ہے, آقا کے بڑھاپے کا ساتھی ابو بکر ہے, میرے نبی کی قبر کا ساتھی ابو بکر ہے, آقا کے حشر کا ساتھی ابو بکر ہے, میرے مصطفیٰ کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر غار پر چڑھانے والا ابو بکر ہے, اپنی 7 سال کی بیٹی عائشہ کا نکاح میرے مصطفیٰ سے کرنے والا ابو بکر ہے. افضل بعد الانبیاء ابو بکر کا مصداق ابو بکر ہے. افضل بعد الانبیاء ابو بکر کی سند لینے والا ابو بکر ہے. ابو بکر فی الجنہ کا انعام پانے والا ابو بکر ہے. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کا مصداق ابو بکر ہے. محمد الرسول اللہ والذین معہ کا مصداق ابو بکر ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے مصداق میں ابو بکر ہے. اولئک حزب اللہ کے مصداق میں ابو بکر ہے. اولئک هم المتقون کے مصداق میں ابو بکر ہے. اولئک هم المفلحون کے مصداق میں ابو بکر ہے. اولئک هم الفائزون کے مصداق میں ابو بکر ہے. اور ڈیرہ غازی خان
خواہ کے مسلمانوں قرآن کریم کی 750 سے زیادہ آیات آ جانے کے بعد پھر بھی کوئی ابو بکر عمر عثمان و علی پر بھونکے، ایسے بے ایمان کو ہم مسلمان مانتے، ہاتھوں کو کھڑا کر کے صدیق کا دیوانہ بولے ایسے بے ایمان کو ہم مسلمان مانتے، پھر ابو بکر کی صداقت کے لیے، عمر کی عدالت کے لیے، عثمان کے حیا کے لیے، علی کی شجاعت کے لیے، امنی عائشہ کے روبٹے کے لیے، اور تمہیں اہل حدیث یوتھ فورس کا ساتھ دینا پڑا، دو گے؟ ہاتھوں کو اٹھا کے بولو، دو گے؟ صدیق کی صداقت کے لیے میدان عمل میں آنا پڑا، آؤ گے؟ پھر میں نعرہ لگاؤں گا، سینے کا زور وہ لگائے جس کے دل میں صحابہ کی محبت ہے مصطفیٰ کا ہم سفر۔ آواز نہیں آئی، ہے مصطفیٰ کا ہم سفر، ابھی بھی آواز نہیں آئی، ہے مصطفیٰ کا ہم سفر۔ اور حرمت رسول پر بات کرتا جاؤں، توجہ کرنا، میرے نبی کا دشمن کافر ہے، بولو نبی کا دشمن، گج کے بولو نبی کا دشمن، وزیر اعظم ہوئے تد بھی کافر ہے، وزیر اعلیٰ ہوئے تد بھی کافر ہے، صدر میرے نبی دی گستاخی کرے تد بھی کافر ہے، رب کائنات دی قسم اٹھا کے کہنے اہل حدیث یوتھ فورس دا جب تک بچہ بھی زندہ ہے اپنے نبی دی عزت تے آن چان دیواں گے، اور گج کے بولو آن چان دیواں گے۔ پھر اعلان سن لو، یوتھ فورس کا پیغام سن لو، میں نعرہ لگاؤں گا، میرے نبی کا دشمن، گج کے بولو کافر ہے، میرے نبی کا دشمن، گج کے آواز نہیں آئی، میرے نبی کا دشمن، اور صدیق کا دشمن، گج کے بولو صدیق دا دشمن، فاروق دا دشمن، عثمان دا دشمن، مولا علی دا دشمن، میری جان صحابہ کے حق میں، ارمان صحابہ کے حق میں، ہر شان صحابہ کے حق میں، قرآن صحابہ کے حق میں، دنیا کے سارے غیرت مند انسان صحابہ کے حق میں، رحمان صحابہ کے حق میں۔ اللہ تجھے تیری عزت کا واسطہ جب تک زندہ رکھنا، صحابہ کا غلام بنا کے رکھنا، جب موت آئے صدیق کے دفاع میں، عائشہ کے روبٹے کے دفاع میں شہادت کی موت عطا کرنا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ نعرہ تکبیر!